اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ واشفنا محبتا۔ محترم ناظرین، مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول فرمائیں۔ ہم گزشتہ سیشن میں اس بات پہ بحث کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نماز میں فوکسنگ کیسا ہو۔ تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری گفتگو SNN چینل پر اس مرتبہ بھی وہی ہوگی، کیونکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا نماز میں ہمارے دماغ ادھر ادھر کیوں جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ نے دماغ میں جو چیز رکھی ہے وہ کمپیوٹر پروسیس کی طرح اس میں سین بدلتے رہتے ہیں، ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں چیٹرنگ۔ چیٹرنگ آپ سمجھتے ہیں نا، جیسے آپ نے الیکٹرک کے وائرس میں کبھی کبھی دیکھا ہوگا چٹ 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 کرتا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں چیٹرنگ۔ اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں الیکٹریشینز، اس کو کھول کے اس کو فائل کر کے صاف کر کے پھر اس وائر کو جوڑ دیتے ہیں، تو وہ چیٹرنگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیٹرنگ ہوتی رہتی ہے دماغ میں ہر وقت، کیونکہ انسان یا تو ماضی کے خیالات میں کھویا رہتا ہے یا فیوچر کے خیالات میں، مستقبل کے خیالات میں کھویا رہتا ہے۔ کسی نے بڑا اچھا کہا، پاسٹ، تین چیزیں، ایک ہے پریزنٹ، ایک ہے پاسٹ، ایک ہے فیوچر۔ پریزنٹ جو حال میں جو ہم ہیں وہ ہے پریزنٹ، جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہے ہمارا پریزنٹ یعنی حال۔ ماضی یعنی پاسٹ، جو ہو چکا۔ فیوچر یعنی جو ہونے والا ہے، آنے والے کل کو فیوچر کہتے ہیں۔ تو آدمی یا تو پاس میں رہتا ہے یا فیوچر میں رہتا ہے، حال میں کم ہی رہتا ہے، اکثر خیالات میں کھویا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو نہ آدمی فیوچر کا پلان بنا سکتا، نہ ماضی سے کوئی سبق لے سکتا تھا۔ لہٰذا یہ خیالات کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن ان خیالات کی وجہ سے انسان کا فوکسنگ کم ہو جاتا ہے، کانسنٹریشن کم ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نماز میں کانسنٹریشن کیسے پیدا کیا جائے۔ آدمی دیکھیے یا تو فیوچر کے بارے میں سوچ کے پریشان رہتا ہے یا پاسٹ کے بارے میں سوچ کے پریشان رہتا ہے۔ اور کسی نے بڑا اچھا کہا، پاسٹ از اے ہسٹری یو کی ناٹ چینج اٹ۔ جو گزر گیا وہ ایک تاریخ ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ فیوچر از اے مسٹری، اور ہم آنے والے کل کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا کیا نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں۔ پریزنٹ از اے لائف، حال جو ہے وہی لائف ہے۔ تو ہمیں حال میں رہنا ہے۔ تو حال میں رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، وہ کون سے مشق ہمیں کرنا ہے، وہ کون سی ایکسرسائز ہمیں کرنی ہے جو ہمیں فیوچر اور پاسٹ سے کٹ کر کے حال میں قائم رکھ سکتا ہے۔ اب اس کے لیے کانسنٹریشن کی ضرورت ہے، فوکسنگ کی ضرورت ہے۔ فوکسنگ کیسے ہو؟ مثلا میں اپنا ہاتھ ایسا اونچا کروں اور کہوں آپ سے کہ میرے ہاتھ کو دیکھتے رہیں، آپ دیکھتے رہیے، بالکل دیکھتے رہیے۔ اب میں ہاتھ اپنا نیچے کر لوں گا، پھر بھی آپ وہیں دیکھتے رہیے، دیکھا آپ نے؟ تو جب اسے کہتے ہیں فوکس۔ فوکس کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ دیکھ رہے تھے میرے ہاتھ کو، آپ کو یاد نہیں تھا کہ کل میں نے کیا کھایا ہوں، اور نہ ہی کل کے کھانے کے بارے میں آپ نے پلاننگ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ فوکس کر رہے تھے میرے ہاتھ کی طرف۔ اسی کو کہتے ہیں کانسنٹریشن، فوکس۔ فوکس میں انسان کٹ جاتا ہے فیوچر اور پاسٹ سے، اور اسی میں رہنا۔ مثلا چائے میں پی رہا ہوں، تو میں اس کو ایک گھونٹ میں نے لیا، محسوس کیا کیا بہترین چائے ہے، وہ اندر جاتے ہوئے میں نے محسوس کیا، اور پھر میں اس وقت ایک ہی چیز کا مزہ اور ذائقہ لے رہا تھا کہ میں چائے پی رہا ہوں، اور کوئی چیز نہیں سوچ رہا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ میں نے چائے کا مزہ لیا اور کہا واہ کیا چائے تھی۔ میں نے کھانے کا لقمہ اٹھایا، منہ میں رکھا، کیا خوش ذائقہ ہے۔ میں نے پوری توجہ کھانے کی طرف رکھی۔ تو اب یہ جو کھا رہا ہوں میں، باڈی اس کو ایبزارب کرنے میں بہت آسانی سے ایبزارب کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اب سوال ہوتا ہے کہ نماز میں کانسنٹریشن کیسے کریں۔ تو جو چیز ہم جو وقت کر رہے ہیں اسی وقت وہی کام کے اوپر فوکس رکھنا ہے۔ مثلا ہم کھا رہے ہیں، اس وقت کھانا ہی کھانا ہے اور کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے۔
ہم کچھ پانی وانی پی رہے ہیں یا کوئی چائے پی رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، جوس پی رہے ہیں، اسی وقت اسی کا مزہ لے کے ہمیں پینا ہے، تو اس کی طاقتیں کچھ اور ہوتی. اسی طریقے سے نماز میں بھی ہمیں فوکس کرنا ہے. اس وقت میں جیسے ہاتھ اٹھا کے میں نے نیت کی اور کہا اللہ اکبر، تو میں نے دنیا سے ہاتھ ہٹا دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے قربت اللہ کی. اب اس کے بعد جو گفتگو میں کروں گا نماز کی حالت میں اللہ سے، تو وہ گفتگو بن کے سامنے آئے، ورنہ وہ سر پہ سے نماز ہٹانے والی بات ہو جاتی ہے. نماز پڑھنا اس کو نہیں کہتے، نماز پڑھنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ محسوس کریں کہ آپ کا قیام کیسا ہے، آپ کا رکوع کیسا ہے، آپ کا سجدہ کیسا ہے، آپ کی گفتگو کیسی ہے، اور اللہ کی قربت اسی کو کہتے ہیں. اس طرح سے آپ نماز پڑھ کے دیکھیے، آپ کو نماز کا جو مزہ آئے گا آپ کو زندگی میں کبھی اس کا ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوگا. اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں اور دعا میں یاد رکھیں. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.